بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ لاہور لیڈز یونیورسٹی میں خوش آمدید۔ میں جاوید اقبال جاوید مخاطب ہوں، اور آج ہم سیکھیں گے تلخیص نگاری کے بنیادی قواعد۔ لیکچر نمبر 9 تلخیص نگاری کے بنیادی قواعد پر مشتمل ہے، اور اسی طرح لیکچر نمبر 10 تلخیص نگاری کی عملی مشق کے حوالے سے ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم اس لیکچر میں سیکھیں گے کہ تلخیص کے بنیادی قواعد کیا ہیں، تلخیص کے لیے کون سے اہم نکات ہیں جو پیش نظر رکھنے چاہیے۔ عزیز طلبہ، ہم دیکھتے ہیں اردو میں تلخیص نگاری کسی عبارت، تحریر یا تقریر کی طوالت کو کم کر کے اسے ایک تہائی صورت میں پیش کرنے کو تلخیص نگاری کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر دیکھا جائے تو یہ اس کی تعریف بھی بنتی ہے، اسے ہم تعریف بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی عبارت، تحریر یا تقریر کی طوالت کو کم کر کے اسے ایک تہائی صورت میں پیش کرنے کو تلخیص نگاری کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک سبق ہے اور اس سبق کو آپ مختصر کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ اسے مختصر کر لیں گے تو وہ تلخیص بن جاتی ہے۔ مزید آگے دیکھیے، خلاصہ میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، تاہم فنی اعتبار سے دونوں میں واضح فرق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خلاصہ اور تلخیص میں واضح فرق ہے۔ مثلاً اصل عبارت میں واحد متکلم کا صیغہ یعنی لفظ میں ہو تو خلاصہ میں اسے واحد غائب کے صیغہ یعنی اس میں بدل دیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر کسی سبق میں، مجھے یا ہم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تو انہیں واحد متکلم کہا گیا ہے، لیکن ان کو جب ہم اسے لکھیں گے تو یہ صیغہ واحد غائب کا استعمال ہوگا۔ تو اس لیے اگر کسی سبق میں بار بار استعمال ہو رہا ہے تو خلاصہ لکھتے ہوئے اس میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ مزید دیکھیے، جبکہ تلخیص میں واحد متکلم کا صیغہ اسی طرح موجود رہتا ہے۔ اسی طرح خلاصہ کا ایک تہائی کڑے اصول کا پابند نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس تلخیص پل صراط پر سے گزرنے کا عمل ہے، جس میں عبارت کے ایک تہائی سے زیادہ لکھنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ علاوہ ازیں تلخیص کسی بے نام اقتباس کو عنوان فراہم کرتی ہے۔ تو یہ عزیز طلباء و طالبات مختصر تعریف بیان کی گئی ہے، اور خلاصہ اور تلخیص میں جو واضح فرق ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ روزمرہ کے معمولات میں تلخیص کی ضرورت و اہمیت کیا ہے۔ تلخیص آج کل کے مشینی دور کی ایک اہم ضرورت ہے۔ اس فن سے آگاہی کے بعد انسان بڑے اقتباسات کو آسانی سے مختصر کر کے پیش کر سکتا ہے۔ یوں علمی، ادبی، صحافتی اور دفتری زندگی میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ تلخیص نگاری سے غیر زبان کے علمی سرمایے کو بھی تھوڑے وقت میں اپنی زبان میں منتقل کر کے ڈھیر سارے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو یوں عزیز طلباء و طالبات، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تلخیص کی ضرورت و اہمیت سے کسی طور انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دنیا کی کسی زبان کو لے لیجیے، وہاں ہر زبان میں تلخیص نگاری کو اہمیت دی جاتی ہے۔ عزیز طلباء، ہم سیکھیں گے کہ تلخیص کرنے کے دوران کن اہم نکات کو پیش نظر رکھنا ہے، وہ کون سے اصول و ضوابط ہیں جن کو پیش نظر رکھنا ہے۔ ایک خوبصورت اور بہترین تلخیص نگاری کرنے کے لیے کون سے اہم نکات ہیں جن کو ہم پیش نظر رکھ کے بہت ہی خوبصورت تلخیص کر سکتے ہیں۔ اصول نمبر 1، تلخیص کے لیے سب سے پہلا مرحلہ مناسب عنوان تجویز کرنا ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، امتحان میں آپ کو ایک عبارت دے دی جاتی ہے جسے آپ ان سین کہتے ہیں، اندیکھی ہوتی ہے،
اور آپ سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ یہ انسین اور اندیکھی جو عبارت ہے، جو اقتباس ہے، اس کو دھیان سے پڑھیے اور اس کے بعد اس کے عنوان کا انتخاب کیجیے۔ مراد یہ ہے کہ اس عبارت کا عنوان طالب علم نے خود تجویز کرنا ہے۔ عنوان اصل اقتباس کا ماحصل یعنی نچوڑ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب طالب علم سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ کسی اقتباس کا عنوان تحریر کریں تو وہ عنوان پورے اقتباس کی ترجمانی کرتا ہو۔ طالب علم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ انہوں نے ایسے عنوان کا انتخاب کرنا ہے جو ساری پوری یا مکمل عبارت کی عکاسی کرتا ہو۔ اسے مختصر اور جامع ہونا چاہیے۔ طویل، بے وزن اور ڈھیلے ڈھالے عنوان سے گریز کرنا چاہیے۔ استفہامیہ یا سوالیہ انداز کا عنوان بھی مناسب نہیں ہوتا۔ اصول نمبر 2، تلخیص اصل عبارت کے مقابلہ میں 1/3 ہوتی ہے، جسے ہم انگریزی میں 1/3 کہتے ہیں، 1/3 کہتے ہیں۔ گویا اصل عبارت 30 جملوں پر مشتمل ہو تو اس کی تلخیص 10 جملوں سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح 150 الفاظ کے اقتباس کی تلخیص 50 الفاظ میں ہونی چاہیے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اگر 300 الفاظ پر مشتمل کوئی تحریر ہے تو اس کی تلخیص کرتے ہوئے ہم نے پیش نظر اس بات کو رکھنا ہے کہ کم 100 الفاظ اس کی تلخیص میں ہونے چاہیے۔ اصول نمبر 3، تلخیص کرتے ہوئے اصل عبارت کے الفاظ پر کم سے کم انحصار کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں متعلقہ اقتباس کو 3-4 بار غور سے پڑھ کر اہم نکات کو علیحدہ لکھ لینا چاہیے۔ مراد یہ ہے کہ جب آپ تلخیص کرتے ہیں کسی اقتباس کی تو آپ نے اس اقتباس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ سمجھنے کے بعد آپ اپنے الفاظوں میں اس کی تلخیص کریں گے، نہ کہ آپ اسی اقتباس کو تبدیل کر کے تلخیص کی شکل دے دیں، تو اس کا جو اصل مقصد ہے تلخیص کا وہ ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ جو تلخیص ہے وہ بنیادی طور پہ پورے اقتباس کی ترجمانی کرتی ہے، پورے اقتباس کی عکاسی ملتی ہے اس میں۔ تو اس لیے دیکھیے مزید اس ضمن میں متعلقہ اقتباس کو 3-4 بار غور سے پڑھ کر اہم نکات کو علیحدہ کر لینا چاہیے اور پھر انہی کی مدد سے تلخیص کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی 150 الفاظ کے اقتباس میں سے پہلے یا آخری 50 الفاظ چن لے اور ان کو تلخیص سمجھنے لگے۔ اکثر طلباء ایسا کرتے ہیں کہ وہ ایک اقتباس اگر 5 سطروں پر مشتمل ہے، 5 لائنوں پر مشتمل ہے، تو اس کی پہلی 2 اور آخری 1-2 لائنیں، 1-2 سطریں وہ نقل کر لیتے ہیں اور اسے تلخیص کا نام دے دیتے ہیں، جو کہ غلط طریقہ ہے۔ تلخیص کسی عبارت کے مجموعی مفہوم کی ہوتی ہے اور وہ بھی اپنے الفاظ میں، بصورت دیگر وہ تلخیص کہلانے کی مستحق نہیں ہوتی۔ طلباء و طالبات، اصول نمبر 4 دیکھیں۔ اصل عبارت کی نسبت تلخیص کی زبان آسان اور عام فہم ہونی چاہیے۔ مراد یہ ہے کہ اگر تلخیص کرنے کے لیے آپ کو اقتباس دیا گیا ہے تو آپ جب تلخیص کریں گے اس زبان و بیان کو سادہ انداز میں بیان کریں گے تاکہ بآسانی اسے سمجھا جا سکے۔ تلخیص نگار کو مشکل الفاظ و تراکیب کو سادہ زبان میں بیان کرنا چاہیے۔ اس طرح مختلف صنائع، بدائع، تشبیہات و استعارات اور تلمیحات کی بھی تلخیص میں گنجائش نہیں ہوتی۔ مراد یہ ہے کہ اگر اصل اقتباس میں صنائع، بدائع، تشبیہات و استعارات اور تلمیحات کا استعمال کیا گیا ہے تو ان کی گنجائش چونکہ تلخیص میں نہیں ہوتی، اس لیے بالکل سادہ اور عام فہم تحریر پر مشتمل تلخیص ہونی چاہیے۔ اگر اصل عبارت میں اس نوع کی چیزیں موجود ہوں تو تلخیص میں انہیں کم سے کم جگہ دے کر مفہوم براہ راست انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اصول نمبر 5، تلخیص میں جھول نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تلخیص میں اصل عبارت کے تسلسل کو قائم رکھا جائے۔ مراد یہ ہے کہ اصل عبارت جو آپ کو دی گئی ہے
آپ اس عبارت کی جو ترتیب ہے، اس عبارت کی جو گفتگو اور موضوع کی ترتیب ہے، تلخیص کرتے ہوئے آپ اسی ترتیب اور اسی موضوع کو پیش نظر رکھیں گے۔ الفاظ کو اس طرح مربوط ہونا چاہیے کہ قاری آسانی سے بات کی تہہ تک پہنچ سکے۔ اصول نمبر 6، تلخیص میں ہم معنی جملے اور مترادف الفاظ حذف کر دیے جاتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ایسے سادہ اور جامع الفاظ لائے جاتے ہیں جو قلیل ہو کر کثیر مفاہیم رکھتے ہوں۔ مراد یہ ہے کہ الفاظ ایسے استعمال کرنے چاہیے جو مختصر مگر جامع ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ الفاظ مختصر ہوں لیکن وہ وسیع مفہوم رکھتے ہوں، اس طرح استعمال کرنے چاہیے۔ اصول نمبر 7، تلخیص میں اشعار کا استعمال ممنوع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تلخیص کرتے ہوئے آپ اشعار کا استعمال نہیں کریں گے۔ اگر اصل عبارت میں اشعار موجود ہوں تو پھر بھی تلخیص کرتے ہوئے ان اشعار سے صرف نظر کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عبارت آپ کو تلخیص کرنے کے لیے دے دی گئی ہے، آپ اور اس میں اشعار 1 یا 2 اشعار لکھے ہیں، تحریر کیے گئے ہیں، تو آپ جب ان کی تلخیص کریں گے تو آپ ان اشعار کا مختصر مفہوم تو لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ ان اشعار کو تلخیص میں شامل نہیں کریں گے۔ اصول نمبر 8، تلخیص میں سوالی انداز برقرار نہیں رہتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اقتباس میں آپ سے سوالیہ انداز گفتگو کی جا رہی ہے اقتباس میں، تو آپ وہ سوالیہ انداز تبدیل کر کے بیانیہ انداز میں تلخیص کریں گے۔ اگر اصل عبارت میں مختلف سوالات اٹھائے گئے ہوں تو یوں تلخیص کرتے ہوئے یہ انداز ختم ہو جائے گا۔ تلخیص ہمیشہ بیانیہ انداز میں ہوتی ہے، سوالیہ انداز میں نہیں ہوتی۔ اصول نمبر 9، تلخیص میں مکالمہ کا سہارا بھی نہیں لیا جاتا۔ اصل عبارت کے مکالمے تلخیص میں آ کر بیانیہ شکل میں ڈھل جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اقتباس مکالماتی انداز میں لکھا ہوا ہے تو آپ اسے بیانیہ انداز میں تبدیل کر کے تلخیص میں لکھیں گے۔ اصول نمبر 10، تلخیص میں تبصرہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اقتباس کی وضاحت نہیں کریں گے، آپ تشریح نہیں کریں گے، آپ جو ہے نا اس کی گتھیاں نہیں سلجھائیں گے، بلکہ آپ اس اقتباس کو مختصر کر کے لکھیں گے۔ تلخیص کرتے ہوئے ذاتی پسند و ناپسند سے بالاتر ہونا چاہیے۔ عبارت میں موجود حقائق سے اتفاق یا عدم اتفاق دونوں صورتوں میں اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ جو اقتباس آپ کو دے دیا گیا ہے، آپ نے صرف اس کی تلخیص کرنی ہے۔ اس میں جو موضوع بیان کیا گیا ہے، جو باتیں اس میں کی گئی ہیں، اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تلخیص میں ان چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑے گا، ذاتی پسند و ناپسند کو نظر انداز کرنا پڑے گا۔ آپ تلخیص کرتے ہوئے اصل عبارت کے مفاہیم کو بیان کرنے کے پابند ہیں۔ اصول نمبر 11، کوئی بھی تحریر لکھنے کے بعد ایک بار ضرور پڑھ لینی چاہیے، یوں کمی بیشی دور ہو جاتی ہے اور تحریر کا حسن نکھر جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ وہ بنیادی اصول تھے جو ہم نے تلخیص نگاری کرتے ہوئے پیش نظر رکھنے ہیں۔ تو عزیز طلباء، جو آپ کا بنیادی مقصد ہے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ امتحانی نقطہ نگاہ سے سوال کس طرح پوچھا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، سوال آپ کا ہوگا درج ذیل اقتباس کی تلخیص کیجیے اور مناسب عنوان بھی تحریر کیجیے۔ تو یوں یہ اس سوال کا جواب 10 نمبرز پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں 8 نمبر کی تلخیص ہوتی ہے اور 2 نمبر کا مناسب عنوان ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ انتہائی اہم موضوع ہے، امتحانی نقطہ نگاہ سے بھی اور روزمرہ معمول کی ضروریاتوں کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو یہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو آپ یہ جو اصول و ضوابط، جو اہم نکات، جو بنیادی قواعد اس لیکچر میں سکھائے گئے ہیں، پڑھائے گئے ہیں، سمجھائے گئے ہیں، ان کو آپ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں تاکہ آپ تلخیص کرتے ہوئے ان بنیادی قواعد کو پیش نظر رکھ سکیں۔
کیونکہ یہ وہ اصول و ضوابط ہیں جن کو پیش نظر اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ بہت خوبصورت تلخیص تحریر کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اس کے بعد لیکچر نمبر 10 عملی مشق پر مشتمل ہوگا، اور یہ جو لیکچر ہم نے آج پڑھا ہے، آج سیکھا ہے، اس کو ہم نے اپلائی کرنا ہے۔ ان تمام اصول و ضوابط کو، اہم نکات کو ہم نے لیکچر نمبر 10 یا اگلے لیکچر میں ان کو ہم نے اس پہ لاگو کرنا ہے۔ ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ جو ہے نا تلخیص ہم کریں گے۔ ان میں کچھ اقتباسات تلخیص کر کے عملی طور پہ بتا دیے جائیں گے، اور کچھ جو ہے وہ غیر حل شدہ ہوں گے جو آپ خود اپنے طور پہ حل کریں گے۔ اور یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، یہ وہ سوال ہے جس کی آپ مشق کریں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا، کیونکہ آپ سابق کلاس میں پڑھ کے آئے ہیں۔ یہ سوال زبانی یاد نہیں ہوتا کیونکہ انسین اقتباس دیا جاتا ہے، تو لہٰذا اس کو اچھے طریقے سے اس کی مشق کر لیجئے تاکہ آپ کو جو ہے نا یہ نہ بھولے۔ تو اب دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔